اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ تم ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی کہ جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ سورہ ہود کی 25، 26، 27 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا کے اندر بسا وہ حضرت آدم علیہ السلام، جس کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ لیکن اس کے بعد بہت سالوں تک، صدیوں تک لوگ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، صرف اللہ کو پوجتے رہے۔ لیکن جو آبادیاں بڑھتی گئیں تو لوگوں میں فرقے بنتے گئے اور لوگوں میں جماعتیں بنتی گئیں، لوگ اللہ سے دور ہونے لگے، خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے، بت پرستی کا آغاز ہونے لگا۔ اور شیطان، دیکھیے ایک کمال کی بات یہ ہے کہ شیطان کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرتا۔ شیطان دھیرے دھیرے کسی کام کو انجام دیتا ہے، ڈائریکٹ کسی آدمی کو بددین نہیں بناتا، بے نمازی نہیں بناتا۔ ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اس کو پہلے کیا کرتا ہے کہ پہلی صف سے دوسری صف میں اس کو لا کر کے کھڑا کرتا، پھر تیسری صف میں، پھر جماعت چھڑواتا ہے، پھر یہاں تک کہ اس کو نماز چھڑوا دیتا ہے۔ جلد بازی سے شیطان کام نہیں لیتا۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں اور اولاد بڑھنے لگی اور لوگوں میں جماعتیں بننے لگیں تو شیطان تو بہت سالوں تک خاموش رہا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ نیک لوگ تھے جس کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا گیا سورہ نوح کے اندر، ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر۔ یہ 5 نیک اور اللہ کے ولی لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے کچھ صدیاں گزرنے کے بعد شیطان نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو بھائی، تمہارے یہ نیک لوگ تھے، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے پاس پہنچے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی شکل بنا کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ پوجا کرنا شروع کرو، بلکہ ان کی شکلیں بنا کر کے اپنے گھروں میں رکھو تاکہ ان کی یادیں تازہ رہے اور تم اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو اطمینان دلاتے رہا کرو۔ شیطان نے یہ پہلی پٹی پڑھائی، یعود، یعوق، ونصر، ضل، یہ 5 جو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ان کی شکلوں کو بنا کر کے گھروں میں ڈلوایا۔ اس کے بعد پھر اور جب نسلیں گزرنے لگیں تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو بہت اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ تھے، تمہاری فریادیں، تمہاری جو ہے ضرورتیں اللہ تک پہنچانے کی ان کو اللہ نے طاقت دی تھی، ان کو تم ان کے سامنے تم اپنی مرادیں مانگو، اپنی ضروریات پیش کرو۔ تو
شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر کچھ اور سال گزر گئے تو شیطان نے پٹی پڑھائی یہاں تک کہ ان 5 کو، ان برگزیدہ بندوں کو، ان کمبختوں نے اس کو معبود بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور ان 5 کے پیچھے لگ گئے، اس کی پرستش اور عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بت پرستی ہو گئی، عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ لیکن اتنی سرکش اور ضدی قوم تھی کہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تم کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھ کو تمہارے اوپر اندیشہ ہے دردناک عذاب کا، اس لیے تم میری بات مانو، اور یہ میری بات ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت مت کرو۔ یہ جو تم 5 معبودان تم نے بنا رکھے ہیں، ان معبودان باطل کی تم پرستش مت کرو، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دینی ضروری ہے، جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، سب کی دعوتوں کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، کسی کو حاجت روا مشکل کشا مت سمجھو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکا، اسی کے سامنے فریادیں پیش کرو۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ میں ڈرانے والا تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور مجھ کو ڈر ہے تمہارے لیے دردناک عذاب نہ آ جائے، تم لوگ جلدی سے سدھر جاؤ۔ لیکن نوح علیہ السلام کی باتوں کو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ارے بھائی، قوم کے سرداروں نے کیا کہا کہ تمہارے اندر کوئی خوبی کوئی کمال تو ہم کو نظر نہیں آتا، تمہارے اندر کوئی خوبی اور کوئی کمال تو نظر نہیں آتا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں نبی بنا کر کے کیسا اللہ نے بھیجا؟ فرشتے کو بھیجنا تھا، کسی اور جنس کو بھیجنا تھا، تم کو بھیجا، تم بھی ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، شادیاں کرتے ہو، اور ضروریات کہ تم بھی محتاج ہو، تو ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق تو ہے ہی نہیں، تم بھی ہماری طرح ہو، ہم بھی تمہاری طرح ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم تو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہو، اور تمہارے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، تمہاری جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں، گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، بے حیثیت قسم کے لوگ ہیں، بے وقت لوگ ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اس قسم کے لوگ ہیں تمہارے ماننے والے لوگ۔ تو ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کے ماننے والے زیادہ تر غریب ہی تھے، پیسے والے لوگوں نے نہیں مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر تمام لوگ غلام تھے، غریب تھے، نوکر چاکر تھے۔ حضرت بلال دیکھیے، حضرت یاسر دیکھیے، حضرت صہیب دیکھیے، حضرت عمار دیکھیے، حضرت خباب دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے، تمام کے تمام لوگ غریب تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا، خط دے کر کے، دعوت و تبلیغ کا خط دے کر جب بھیجا، تو روم کے بادشاہ نے اس قاصد سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے پاس سے تم خط لے کر کے آئے ہو، وہاں کے کچھ لوگ ہیں کیا یہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، حضرت سفیان تجارت کے غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو بلاؤ۔ بلا کر کے روم کے بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے، چونکہ وقت نہیں، اس لیے میں ان سوالات میں سے صرف ایک ہی سوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ ضرورت کا سوال ہے۔ اور وہ سوال یہ کہ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتاؤ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نبی کے ماننے والے زیادہ مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر غریب ہی ہیں۔ تو روم کے بادشاہ جنہوں نے تورات، انجیل، زبور کا مطالعہ کر رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم تھا، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ نبی برحق ہونے کی علامت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کے ماننے والے غریب ہی لوگ ہوتے تھے، بہت تھوڑے لوگ پیسے والے مالدار لوگ ان کی اتباع کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی برحق ہیں، اس کی نبوت میں، رسالت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ان کافروں نے کہا
کہ تم بالکل غریب ہو، تمہارے ماننے والے بھی غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، بے حیثیت ہے، اس قسم کے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، اس قسم کے لوگوں نے تمہاری جو ہے اتباع کی ہے، تو یہ تو بالکل بے حیثیت لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنے کم وقت لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی کی ذات کو دیکھیے کیسا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہم تم کو تو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ سلسلہ ابھی اور چلے گا، بہت لمبا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کی قوم برباد ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک بات مجھ کو یاد آئی، وہ بتا دوں، نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، سب لوگ تباہ ہو گئے، کئی بیٹے تھے، حام، سام، یافس، ہند، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ تمام بیٹے دنیا کے کونے کونے میں ادھر ادھر پھیل گئے، ان کے بیٹوں کے نام پر بہت سارے ممالک کا نام رکھا گیا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک نیا انکشاف کر رہا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور یہ انکشاف تاریخ فرشتہ کتاب ہے، فارسی کتاب ہے، ترجمہ اردو میں بھی دستیاب ہے، ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھی گئی ہے، بہت مستند تاریخ۔ اس کے اندر لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا ہند، وہ ہندوستان آئے، ان کے نام پر ہندوستان کا نام رکھا گیا ہے، ان کے نام پر ہندوستان کا نام رکھا گیا ہے، اور دوسرے ممالک بھی گئے ان کے بیٹے، ان کے ناموں پر بھی دوسرے ممالک کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بہرے کہ ایک نئی معلومات تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے اجاگر کیا، انکشاف کیا۔ ابھی چونکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ابھی آگے اور ہے کہ ان کی قوم نے کہا، ان کے سرداروں نے کہا ہم تم کو جھوٹا سمجھتے، تم بے حیثیت ہو، تمہارے ماننے والے بے حیثیت ہے۔ اس کا کیا جواب دیا نوح علیہ السلام نے، اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا